النبی الکریم۔ درود پاک بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت مکرم و محترم، قابل صد تکریم، عزت مآب عاشقان رسول، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو دین متین پہ اچھے طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز احباب، وقت چونکہ بہت مختصر ہے اور حضرت قبلہ مکرم و محترم عاشق رسول صوفی اسلام حضرت قبلہ بلبل چمنستان رسالت واصف حبیب کبریا محمد امین ساجد سعیدی صاحب شاعر اسلام، آپ اپنا خوبصورت کلام ہمیں سنا رہے تھے، تو اس مختصر وقت میں آج کے دن کی مناسبت سے میں بھی ایک دو اشعار جو ہیں وہی آپ کے سامنے رکھ کے گفتگو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ آج کے دن کو جو نسبت ہے وہ ایک بڑی عظیم ہستی جن کا نام نامی اس میں گرامی آنے سے پہلے اساتذہ کبار باقاعدہ وضو کیا کرتے تھے۔ حضور پیر سیال لجپال خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب درس حدیث دیتے تھے تو ایک مرتبہ آپ نے اپنے طلباء سے کہا اٹھو اور دوبارہ وضو کر کے آؤ، اور پھر آپ خود بھی اٹھے اور اٹھ کے تازہ وضو کیا اور پھر دوبارہ آ کے کلاس میں بیٹھے۔ تو شاگردوں نے عرض کیا حضور وضو تو ہمارا پہلے بھی تھا، تو پڑھتے پڑھتے آپ نے اچانک کہا کہ اٹھو تازہ وضو کر کے آؤ، اور پھر آپ نے خود بھی وضو فرمایا، تو اب کیا بات ہے؟ تو فرمایا اب آگے جو حدیث پاک آ رہی ہے اس میں بی بی پاک سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ زکیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا نام پاک آ رہا ہے۔ تو میں نے اس لیے چاہا کہ اس عظیم کریم ہستی کا نام آگے آنا ہے، تو اس لیے پہلے سارے دوبارہ تازہ وضو کریں۔ نسبتوں والے تو اتنا احترام کرتے تھے، اس لیے جب آپ نے کتاب لکھی نا تو کتاب میں جہاں پر حضرت بی بی پاک سیدہ پاک کا اس میں گرامی آیا تو کہتے ہیں اس سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھ کو بھی 3-4 مرتبہ کپڑوں سے لپیٹا اور لپیٹ کر پھر قلم سے آپ کا اس میں گرامی لکھا کہ یہ وہ مقام ادب ہے۔ تو ادب والے ہی جانتے ہیں۔ تو آج کے دن کی ان سے مناسبت یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے 20 جمادی الثانی کا، جس دن کو نسبت ہے بی بی پاک سیدہ کے یوم ولادت سے۔ آج کے دن ان کی ولادت باسعادت، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال آج کا ہی دن تھا جس دن ہم نے یہ جامعہ مخدومہ کونین للبنات بچیوں والا جو ادارہ ہے اس کا افتتاح کیا تھا۔ اس کی ابتدا بھی آج کے دن ہی کی تھی، اور اسی مناسبت سے آج ہم نے یہاں بچیوں کا ایک میلاد پاک بھی اسی مناسبت سے رکھا ہوا تھا جو ابھی جمعۃ المبارک سے پہلے ختم ہوا ہے، تو وہ بھی آپ کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے۔ ایک بات کر کے میں حضرت بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہا، میں ان کے 2 شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت بی بی پاک سلام اللہ علیہا آپ کے، آپ دیکھیں ان کی سیرت کا ہم تذکرہ کیوں کرتے ہیں، ان کی شخصیت کردار کا تذکرہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ساری کی ساری خیر انہی کے دامن میں ہے۔ آج کے دور میں عصر حاضر کے تناظر میں ہماری بیٹیوں کے لیے سب سے بڑھ کر جن کی ذات میں خیرات موجود ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے تصدق سے وہ بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضور کی ازواج مطہرات، حضور کی بنات، اور وہ عظیم ہستیاں، اور ان میں سیدہ پاک کی جو ذات و برکات ہے وہ سب سے بڑھ کر اس لیے ہے، آپ دیکھیں
گھر کا کام خود کرتی ہیں، ہاتھوں پہ چھالے پڑ چکے ہیں، محنت کر رہی ہیں، کائنات کی بیٹیوں کو درس دیا کہ گھر کا کام کرنے میں دقت محسوس نہیں کرنی چاہیے، اور یہ کسی پہ احسان بھی نہیں ہے، یہ تمہارے اوپر ہے۔ جب میں نے اپنے ہاتھوں سے گھر کے کام خود کیے ہیں تو پھر تمہیں پریشانی کی ضرورت کیا ہے؟ تکلیف ہے، کام خود کر رہی ہیں، ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کیفیت میں کسی نے آ کے بتا دیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں کچھ غلام اور کچھ کنیزیں آئی ہیں، تو آپ سارا کام خود کرتی ہیں، آپ بھی جائیں اور جا کے کوئی کنیز لے آئیں جو گھر کے کام سنبھال لے۔ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں تو دیکھا وہاں پہ کچھ مہمان آئے ہوئے تھے اور حضور وہاں پہ مشغول تھے۔ یہ دیکھ کر آپ واپس آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور بھی جان گئے اور وہاں سے فارغ ہو کر رات عشاء کی نماز کے بعد سرکار سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے گھر تشریف لے گئے، اور یہ آپ کا معمول تھا، روزانہ ہی جاتے تھے۔ حضور کہیں سفر میں بھی جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو مل کے جاتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے آپ کو آ کے ملتے۔ تو جب حضور گئے تو کہتے ہیں عشاء کے کچھ دیر بعد گئے تو چارپائیاں لگی ہوئی تھیں اور سب اپنے اپنے مقام پہ موجود تھے۔ سرکار جب داخل ہوئے تو آپ اٹھیں، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ بھی اٹھے، حسنین کریمین بھی۔ سرکار نے پوچھا بھئی آج میں نے دیکھا کہ آپ آئی تھیں تو کیسے آنا ہوا؟ تو خاموش ہو گئیں۔ تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے بات آگے بڑھائی۔ اب اس سے بھی اندازہ لگتا ہے کہ آپ کا اپنے والد گرامی کے ساتھ ادب احترام کا رشتہ کتنا تھا۔ کہا حضور یہ خود کام کرتی ہیں اور اتنا کام کا بوجھ بہت زیادہ ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں مہمانوں کا بھی آنا جانا بہت ہے، اور یہ سارا تو ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے ہیں۔ تو آپ کے ہاں کچھ کنیزیں آئی تھیں، کچھ خادمائیں اور کچھ غلام، تو کسی نے انہیں بتا دیا تو اس وجہ سے آج گئی تھیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا میری بیٹی تم سے پہلے بدر کے شہیدوں کے بچے وہ میرے پاس آ گئے تھے، میدان بدر میں جو شہید ہوئے تھے ان کے بچے میرے پاس آ گئے تھے، اور وہ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر جو پڑھنے والے طلباء ان کا انتظام مجھے کرنا تھا، تو میں نے وہ سارے خدام اور ساری کنیزیں وہ سارے کا سارا ان کو بیچ کر وہ سارے کے سارے پیسے انہیں تقسیم کر دیے۔ لیکن میری بیٹی میں تمہیں ایک اور تحفہ دے دیتا ہوں۔ تو اس موقع پہ سرکار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسبیح فاطمہ عطا فرمائی۔ فرمایا بیٹی جب سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ غلاموں اور کنیزوں سے کہیں بہتر ہے۔ اس وظیفے میں بڑا لطف ہے، آپ نے جتنا بھی کام کیا ہو، جتنی بھی آپ تھکاوٹ کا شکار ہو جائے، آپ ایک بار یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، یوں لگے گا کہ جیسے آپ بالکل تر و تازہ ہو گئے۔ یعنی حضور نے صرف ایک بیٹی کا خیال نہیں رکھا، قیامت تک کی بیٹیوں کے لیے برکت عطا فرما دی۔
اس میں یہ برکت بھی دے دی، سبق بھی دے دی۔ اچھا، بیٹیوں کے لیے اس میں ایک پیغام بھی ہے کہ سیدہ پاک نے اشارتاً بھی نہیں کہا کہ حضور میں تو کچھ اور لینے گئی تھی، آپ نے مجھے وظیفوں پہ لگا دیا۔ یہ ہے صبر و قناعت کا پہلو۔ باپ کی طرف سے جو بھی ملے اسے قبول کر لینا، اور پھر اس پہ اصرار یا ضد نہ کرنا، اور جس طرح کے حالات ہوں اسی حالات میں اپنے گھر کو مینج کرنا۔ اور سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے معاشرے کو وہ یہ ہے کہ دنیاوی چیزوں کے حصول کی بجائے سب سے اہم ترین جو چیز ہے وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا۔ آج میں کالج میں بھی اپنے بچوں کو یہی پڑھا رہا تھا کہ سب سے اعلیٰ ترین اللہ کریم نے جو آپ کو بھیجا ہے، تو اعلیٰ ترین آپ کے اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس دنیا سے جب چھوڑ کر جائیں تو جو لوگ آپ کے زیر کفالت ہیں آپ نے ان کی اچھی تربیت کی ہے یا نہیں۔ تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی اور سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ انہوں نے اپنے معاصرین میں سب سے بہترین بڑھ کر جو کام کیا ہے وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے۔ حرص، ہوس اور مادیت اس سے نکال کر روحانیت کے جذبے سے ان کو فراواں انداز میں عطا کر دینا، نیکی کی طرف، تہجد کی طرف، قرآن مجید کی طرف اور تسبیح و درود کی طرف نسلوں کو لگا دینا، یہ ہے بڑا کام۔ جبکہ ارد گرد آپ دیکھیں تو صورتحال کیا تھی؟ ہوس زر اور اس طرف، مگر آپ نے تربیت کیسے کی کہ کربلا کا میدان بھی ہے، رات آخری بھی ہے، تو اس آخری رات میں بھی ان کی توجہ ہے کہ ہماری تہجد قضا نہ ہو، پردہ قائم رہے۔ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا نے اپنی بیٹیوں کی، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، یہ کربلا کا دوسرا باب ہے جس طرف لوگوں نے توجہ نہیں دی، اس کڑے ترین ماحول میں بھی آپ نے سب سے بڑھ کر جس چیز پہ توجہ کی اور پردہ ہے، پردے کو قائم رکھا۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا وصال ہوا، چونکہ سرکار کو سب سے بڑھ کر ان سے محبت تھی، تو جب پتہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو دفن کر کے لوگ اصحاب آ گئے ہیں، تو پھر سیدہ پاک سلام اللہ علیہ حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام، آپ حضور کی قبر انور پر گئیں اور حضور کی قبر مبارک پہ آپ نے وہاں کی مٹی اٹھائی اور قبر مبارک کی مٹی کو اٹھا کر چومنے لگی اور پھر چوم کر اسے سونگھنے لگی اور پھر سونگھ کر پھر یہ شعر پڑھے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آپ نے اس مرحلے میں یہ شعر پڑھے، ماذا علی من شم تربت احمدا اللہ یشم مد الزمان غوالیا۔ جس نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بابا جان حضور، جس نے حضور کی قبر پاک کی مٹی کو سونگھ لیا، کائنات کی کوئی خوشبو وہ کیسے سونگے، کیسے توجہ دے وہ کسی اور طرف؟ جس نے حضور کی قبر کی خاک جو ہے اس کو سونگھ لیا۔ صبت علی مصائب لو انہا، اور پھر ایک بات بھی حضور سے کر دی، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ حضور آپ کے وصال سے وہ مصیبتیں مجھ پر ٹوٹ پڑی ہیں، صبت علی مصائب لو انہا، وہ مصیبتوں کے پہاڑ مجھ پہ ٹوٹے ہیں حضور، صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اگر یہ مصیبتیں دنوں کے اوپر ٹوٹ پڑتی تو دن غم کی وجہ سے کالے سیاہ راتیں بن جاتی، دنوں پہ اگر یہ مصیبت ٹوٹتی تو وہ رات بن جاتے۔ جو غم اور جو کیفیات مجھ پہ وارد ہوئی ہیں آپ کے وصال با کمال سے، اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بار بار جب ہمیں درس دیتے ہیں
تو یہی درس دیتے ہیں کہ ہماری قوم کی بیٹیوں کو اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی. تو آپ کے اشعار پہ میں گفتگو سمیٹتا ہوں. بڑے خوبصورت اشعار ہیں. میں کہتا ہوں ایسا قصیدہ بھی شاید ہی کسی نے لکھا ہوگا جیسا اقبال نے لکھ دیا بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی شان اقدس میں. آپ کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. آپ کہتے ہیں حضرت بی بی پاک مریم آپ اس وجہ سے عظیم ہیں کہ آپ کو ایک نسبت حاصل ہے. کون سی؟ کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں. لیکن بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ وہ ہستی ہیں جن کو 3 نسبتیں ہیں. تو وہ 3 نسبتیں آپ نے شعروں میں بیان کی ہیں اور پھر اس کے بعد نتیجہ نکالا ہے اور اس کا آپ لطف اٹھائیے. کیا کمال کہا ہے اقبال نے. آپ کہتے ہیں پہلی نسبت یہ ہے نور چشم رحمت للعالمین امام الاولین و آخرین. آپ رحمت للعالمین کی آنکھوں کا نور ہیں. نور چشم رحمت للعالمین اور امام الاولین و آخرین جو اولین و آخرین کے امام ہیں اس رحمت للعالمین کی آنکھوں کا نور حضرت بی بی پاک زہرا ہے. پہلی نسبت یہ ہے. اور دوسری نسبت بانوے آن تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. آپ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی زوجہ پاک بھی ہیں. دوسری نسبت یہ ہے پہلی حضور کی آنکھوں کا نور ہے, دوسری مولا علی شیر خدا کے حرم کی راحت ہیں. اور کون مولا علی؟ فرماتے ہیں مرتضی مشکل کشا شیر خدا. وہ مولا علی شیر خدا جو مرتضی بھی ہیں, مشکل کشا بھی ہیں, شیر خدا بھی ہیں. یہ عقیدہ علامہ اقبال بھی ہے. اور تیسری نسبت آپ کہتے ہیں مادر عام مرکز پرکار عشق مادر عام قافلہ سالار عشق. آپ کہتے ہیں تیسری نسبت یہ ہے کہ آپ کاروان عشق جو ہے پرکار عشق کا جو مرکز ہے. پرکار عشق پرکار ہوتی ہے نا تو اس کا ایک سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے. تو پوری عشق کی جو پرکار ہے اس کا جو سینٹر ہے امام حسن پاک آپ ان کی والدہ ہیں. اور عشق کا جو قافلہ ہے اس قافلے کے جو سالار ہیں قافلہ عشق کے سپہ سالار امام حسین پاک آپ ان کی بھی والدہ ہیں. امام حسین یا رسول امام حسن و حسین پاک آپ ان کی والدہ ہیں. یہ تیسری نسبت ہے. اور اس کے بعد جو بات کہی جس کے لیے میں نے یہ بات چلائی ہے آپ کہتے ہیں مزرعے تسلیم میرا حاصل بطول رشتہ مزرعے تسلیم میرا حاصل بطول مادرارا اسوے کامل بطول. تسلیم و رضا کا جو مزرعہ ہے اس کا جو حاصل ہے وہ حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا ہے. تسلیم و رضا رب کی عطا کردہ جو بھی شے ہے اس پہ راضی ہو جانا, سر تسلیم رب کی رضا کے سامنے خم کر دینا, اس کا جو آپ نقطہ عروج دیکھیں گے تو وہ بی بی پاک زہرا ہے. اور آگے کہتے ہیں مادرارا اسوہ کامل بطول. کائنات کی ماؤں کے لیے جو اسوہ کامل ہے وہ حضرت بی بی پاک زہرا ہے. ہماری ماؤں کے لیے, بیٹیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, اہل خانہ کے لیے
جو ہستی اسوہ کاملہ ہے وہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا ہے۔ اور اینڈ بھی بڑا خوبصورت کیا ہے، اقبال ہی تھا، بات کر گیا۔ آپ کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمان جناب مصطفیٰ۔ آپ کہتے ہیں کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس، یہ جو قرآن و سنت کا دین کا جو رشتہ ہے نا، اس کی زنجیر نے مجھے پکڑ لیا ہے۔ اقبال کو اس نے قرآن و سنت نے پکڑ لیا ہے، تھام لیا ہے، اور مجھے مصطفیٰ کے فرمان نے روک دیا ہے کہ سجدہ نہیں کرنا، رک جا۔ اگر یہ زنجیر نہ ہو، ہائے 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 ہائے، اب اقبال آگے نکل گیا، اب وہ کہہ گیا، کہتا ہے اس رشتے نے اور اس زنجیر نے اور سرکار کے فرمان نے اور قرآن نے مجھے روک دیا ہے۔ اگر یہ زنجیر نہ ہو تو پھر پتہ کیا کروں میں، ورنہ گردے تربتشی گردیدہ میں سجدہ برخا کے او پاشیدہ میں۔ کہتا ہے اگر یہ رشتہ نہ ہوتا، یہ زنجیر نہ ہوتی قرآن و سنت کی، تو اقبال حضرت بی بی پاک فاطمہ کی قبر کا جا کے طواف کرتا، سارا دن رات طواف کرتا، اور اگر یہ رشتہ یہ زنجیر نہ ہوتی سجدہ برخا کے پاشیدہ میں، تو پھر اقبال روزانہ حضرت بی بی پاک فاطمہ کی قبر پہ سجدے کیا کرتا، اس لیے کہ کائنات میں جتنی خیر ہے عورتوں کے لیے وہ ملی ہے تو بی بی پاک سیدہ زہرا کے قدموں سے ملی ہے۔ ان عظیم ہستیوں کا ذکر خیر ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ آج بھی جو خیر ہے وہ انہی کے دامن میں موجود ہے، ان کے ذکر سے ہماری راتیں اور ہمارے دن ان میں برکتیں ہیں، ان کے وجود سے برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کا اسوہ کاملہ ہماری بیٹیوں کا حفظ جاں بنائے، اور ہمارے بچوں کو، ہمارے اہل خانہ کو، بیٹیوں کو اور پوری امت کی بیٹیوں کو سیدہ سلام اللہ علیہا ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔